السلام علیکم دوستو، میرا نام علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آر بی ٹی وی۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائم پر ملتی رہے۔ دوستو، ہمارے دنیا میں ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کا جواب لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی ہمیں نہیں مل پائے۔ ایسے سوالاتوں کے جوابات کو ہم مسٹریز کا نام دیتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایسی کچھ مسٹریز پیش کرنے والا ہوں جو کہ انسولوڈ ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ دوستو، جب سے ہوائی سفر شروع ہوئے ہیں، ایروپلینز نے ہماری زندگی کو کمفرٹیبل اور آرام دہ بنا دیا ہے۔ جو سفر ہم مہینوں میں طے کرتے تھے اب وہ دنوں میں طے ہونے لگے ہیں۔ لیکن کئی بار ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے رونما ہو چکے ہیں جو کہ دل دہلا دینے والے اور خوف طاری کر دینے والے ہوتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ کے سامنے اسکرین پر MH370 نامی طیارہ ہے جو کہ حال ہی میں زیر بحث رہ چکا ہے۔ یہ طیارہ 8 مارچ 2014 کو اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ اس طیارے نے کوالالمپور سے بیجنگ جانا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ ملیشیا اور ویتنام کے درمیان گم گیا۔ گم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس بدقسمت گمشدہ طیارے میں عملے کے 12 افراد سمیت 239 افراد سوار تھے، جن کا تعلق مختلف ممالک سے تھا، جن میں چین، ملیشیا، آسٹریلیا، ایران، انڈونیشیا، بھارت اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک کے افراد شامل تھے۔ منصوبے کے تحت یہ پایا تھا کہ اس جہاز کو 6:30 پر مقامی وقت پر اتارا جائے گا۔ اس جہاز کا آخری معلوم کردہ مقام 1:20 پر گاری نامی وے پوائنٹ پر تھا۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ جہاز چیمو شہر کے ایئر ٹریفک سے رابطہ کرے گا، لیکن جب رابطہ ممکن نہیں ہوا تو عملہ وہاں کا ایکشن میں آیا اور انہوں نے ریڈار کے ذریعے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ ممکن نہ ہو پایا۔ اور اسی طرح ایک اور طیارے نے بھی MH370 نامی طیارے کے پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو بڑبڑاہٹ اور خوف کے علاوہ کچھ سنائی نہ دیا۔ اس کے بعد یہ آخری واقعہ تھا جس کے بعد ان سے رابطہ ممکن نہ ہو پایا۔ گمشدہ طیارے کے بارے میں جو مفروضے کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ طیارہ قزاقستان چلا گیا۔ یہ لوگوں کا کہنا تھا کہ طیارہ قزاقستان چلا گیا یا طیارہ کسی دوسرے طیارے کے ریڈار میں چھپا لیا گیا۔ طیارے کو دہشت گردی کے لیے دوبارہ استعمال کیا جائے گا۔ دوستو، حیرت کی بات یہاں آتی ہے کہ اس طیارے کی کھوج کرنے کے لیے بے شمار دولت جو ہے وہ دولت جو ہے خرچ کی گئی۔ 16 ممالک کی بہترین ایجنسیز نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ دوستو، آج میں دوسرے سامنے جو آپ کے سامنے ٹاپک پیش کرنے والا ہوں اس طیارے کا نام ہے سینٹیاگو فلائٹ 513۔ جی ہاں دوستو، یہ اب تک کے جو ہے مسٹری کے جہازوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ جہاز اب تک کے گمشدہ جہازوں میں سب سے زیادہ دلچسپ اور پراسراریت رکھتا ہے۔ یہ جہاز 21 جولائی 1950 کو اپنے آخری سفر کی طرف روانہ ہوا۔ اس جہاز میں 92 مسافر شامل تھے۔ اس جہاز کی جو فلائٹ تھی وہ جرمنی سے برازیل روانہ ہونی تھی۔ 18 گھنٹے کا یہ سفر تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ سفر کبھی ختم ہی نہیں ہو پایا۔ فلائٹ کبھی لینڈ ہی نہیں ہوئی۔ اس کی بہت کھوج کی گئی۔ مانتے ہیں اس وقت سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی تب کے لوگوں نے اپنی بھرپور کوشش اور صلاحیتوں سے اس کی کھوج کرنے کی کوشش کی۔ جب نہ مل سکا تو انہوں نے مایوس آ کر ریسرچ فائلز کو کلوز کر دیا اور اس کو ایک انسولوڈ مسٹری کا نام دے دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ حیران کر دینے والا تھا۔ جی ہاں دوستو، ٹھیک اس واقعے کے 35 سال بعد 1987 میں وہی طیارہ برازیل کے ایئرپورٹ پر لینڈ کرتا ہے اور وہاں کی اتھارٹی پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر رابطہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ دوستو، ہوا یوں کہ 22 مارچ 1987 کو برازیل کے شہر کراکس کے ایئر کنٹرول کے ٹاور میں جب تمام ایئر کنٹرولرز باقاعدگی سے اپنی فرائض نبھا رہے تھے تو ان کو ریڈیو ویوز پر کسی جہاز کے آنے کا سگنل ملا۔ اس جہاز کے پائلٹ نے شروع میں رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن جب بعد میں رابطہ ممکن ہوا تو ایئر کنٹرولرز نے ان سے پوچھا کہ سر، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بجائے ان کے سوال کے جواب دینے کے، پائلٹ نے سوال کیا کہ ہم کہاں ہیں؟ ایئر کنٹرولرز کے مطابق اس کے الفاظ میں گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ بعد میں پائلٹ نے خود بتایا کہ یہ چارٹر فلائٹ 914 ہے اور اس پر 92 مسافر سوار ہیں۔ جب ایئر کنٹرولرز نے اس کے الفاظ سنے تو وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں یہ تبصرہ کرنے لگے کہ یہ بینامی وہاں سے 1800 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور یہ پائلٹ تو اپنا راستہ بہت ہی برے طریقے سے بھٹک چکا ہے۔ بعد میں انہوں نے پائلٹ سے بھی یہ بات کی کہ سر، آپ اپنا راستہ بہت بری طریقے سے بھٹک چکے ہیں۔ بعد میں ان کے ریڈیو ویوز کے سگنل ختم ہو گئے اور ایئر کنٹرول میں بیٹھے تمام ایئر کنٹرولر پر ایک خوف طاری ہو گیا اور وہ بے صبری سے
دوبارہ اس سے رابطہ ممکن کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ ٹھیک 5 منٹ بعد ان کا دوبارہ رابطہ ان سے ممکن ہو سکا، رابطہ شروع ہوا۔ تو انہوں نے پائلٹ نے ان سے کہا کہ کیا سر میں یہاں جہاز اپنا لینڈ کر سکتا ہوں؟ تو ایئر کنٹرولر نے اجازت دے دی کہ سر آپ اپنا جہاز اتار لیں، کیونکہ اس سے دوسرے جہازوں کو بھی خطرہ کم تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی آسمان سے کراکس ایئرپورٹ کی طرف ایک عمر رسیدہ جہاز لینڈ کرنے کو آ رہا ہے۔ یہ دکھنے میں بہت ہی پرانا جہاز تھا اور انہوں نے آج سے پہلے ایسا جہاز کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ جہاز لینڈ کر گیا تو پائلٹ نے کہا کہ یہ فلائٹ نیو یارک سے 1955 میں نکلی تھی اور اس نے 9:55 پر لینڈ کرنا تھا۔ جب ایئر کنٹرولرز نے یہ الفاظ سنے تو وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ مئی 1987 ہے اور آپ کیسے کوئی جہاز 37 سال تک ہوا میں رہ سکتا ہے؟ جب پائلٹ نے یہ الفاظ سنے تو اس نے کہا او مائی گاڈ۔ اس کے بعد ان کا رابطہ ممکن ختم ہو گیا اور دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ سر آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے لیے ہیلپ بھیجتے ہیں۔ اب یہ ہیلپ جا ہی رہی تھی کہ ان کا پرواز جو ہے طیارہ دوبارہ پرواز کر گیا اور کوئی نہیں جانتا کہ طیارہ وہ کہاں سے آیا تھا اور دوبارہ کہاں وہ آسمانوں کی گہرائیوں میں کھو گیا۔ ان سے دوبارہ رابطہ نہ ہو سکا اور وہ طیارہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ سننے میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اس جہاز پر جب چڑھا گیا تو اس پر سارے کے سارے ڈھانچے موجود تھے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں۔ دوستو آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال، اللہ حافظ۔